I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. This program is brought to you by in association with ویلکم بیک فرام دا بریک سے پہلے سلمان صاحب ہمیں کچھ اپرچونیٹیز کے بارے میں بتا رہے تھے انویسٹمنٹ کی. سلمان صاحب آپ کچھ اور نئی اپرچونیٹیز کے بارے میں بتا رہے تھے. جی اگر ہم دیکھیں, میں اگر ریکال ایک دفعہ پھر کروں تو حلال اسٹاکس میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اسلامک میوچل فنڈز میں ہو سکتی ہے, اور اسلامک میوچل فنڈز میں بھی اب صرف ایک ہی طرح کے میوچل فنڈز نہیں ہیں کہ صرف اکویٹی فنڈز ہوں, بلکہ وہ فنڈز بھی ہیں جو صرف سکوک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ان سکوک میں کہ جو صرف کارپوریشن نے ایشو کیے ہیں. کچھ ایسے فنڈز ہیں کہ وہ صرف ان سکوک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو گورنمنٹ نے ایشو کیے ہیں. پاکستان میں بھی اس طرح کے سکوک موجود ہیں اور ان میں انویسٹمنٹ کرنے والے میوچل فنڈ موجود ہیں, اور پاکستان سے باہر بھی اس طرح کے انویسٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں. اب یہ جو مسئلہ آتا ہے, جی بالکل, یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے, تو یہی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ایک جنرل انویسٹر کو, ایک ریٹیل انویسٹر کو, ایک لے مین کو یہ کس طریقے سے پتا چلے کہ اس کے پاس یہ سارے آپشنز موجود ہیں اور شریعہ کمپلائنس یونیورس میں موجود ہیں. تو اسی کے لیے ضرورت اس بات کی تھی, اور پھر ہم نے ایک اسلامک فائنینس پہ پورٹل بھی لانچ کیا حلال تمویل کے نام سے. تو ہم نے اسی نیڈ کو پورا کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو انویسٹمنٹ کے مختلف سولوشنز ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ ہم عام لوگوں کے پاس لے کے جائیں اور عام لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی فراہم کریں. اور ہم نے ایک ویب سائٹ لانچ کی حلال تمویل کے نام سے, اور اس میں آپ یہ سارے halaltamweel.com, تو وہاں پہ آپ پاکستان میں جو بھی شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کے سولوشن موجود ہیں, چاہے وہ بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹ اکاؤنٹس ہوں یا میوچل فنڈز ہوں, ان سب کے بارے میں انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے. ان سب کے بارے میں کوانٹیٹیو انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے, اور آپ باقاعدہ فائنینشیل انالیسز, ہمارے جو ہم نے فائنینشیل انالیسز کیا اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے لیے بہتر انویسٹمنٹ آپشنز تلاش کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو انفارمیشن پورٹلز ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو آگاہی بھی ہو اور پھر وہ اپنے پورٹ فولیو کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈائیورسیفائی کر سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جسٹ ٹو ایڈ آن دس, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کنونشنل سائٹ پہ آپ کو اسی قسم کے انفارمیشن سورسز جو ہیں ملٹیپل ملتے ہیں. بالکل. It could be at a very high end, like the content providers like Reuters, or Bloomberg, or whatever other names which come up, and to a very low end where you can have multiple websites jiske andar ye information available hai. And I think what Salman is trying to point out کہ انہی چیزوں کی ضرورت تھی مارکیٹ کے اندر کہ جی اویئرنیس کیسے کریٹ کی جائے, اور اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کیونکہ جب لوگوں کو پتا ہوگا تو خود بخود جو ہے وہ یعنی کہ وہ آپشنز نظر آنے چاہیے نا. ایبسولوٹلی بالکل. اور کنونشنل بینک میں زیادہ پرومیننٹ ہو کے وہ آپشنز نظر آتے ہیں. جی بالکل. اور کہنے کا اس میں مقصد یہ کہ obviously let's not forget, میری راہیل سے بھی شو سے پہلے بات ہو رہی تھی تو he said کہ 7% of the investment is in Sharia compliance. MashaAllah. Right? And 93% is on a traditional side. So the scope is still, it's lopsided. تو وہ جب تک سلولی اینڈ گریجولی چیزیں گرو نہیں ہوں گی تو یہ چیزیں خود بخود ڈیولپ بھی نہیں ہوں گی. آئی ہوپ کہ حلال تمویل بھی جو ہے along with time انہی لیولس پہ گرو کرے جہاں پہ یہ کہ انفارمیشن جو ہے وہ ایکوریٹ اویلیبل ہو, تو آئی ایم شیور ڈیسیژنز بھی صحیح ہوں. بٹ الحمدللہ دے آر گروئنگ رائٹ ناؤ. جی بالکل, آئی ایم شیور. دیکھیں اس میں یہی چیز ہے نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ 93% کنونشنل ایسٹس, 7% اسلامک بینکنگ ایسٹس, اس کو 10 سال میں صرف. ہمارے حساب سے being in the Sharia advisory industry where we advise to clients, advise to banks, advise to financial institutions, not just in Pakistan but outside also, ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری کو اگر پروموشن دینی ہے یا اسلامک انویسٹمنٹ آپشنس کے بارے میں آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے ان کو, تو یو نیڈ ٹو ہیو ڈفرینٹ میڈیمس جہاں سے آپ ان کو بتا سکیں
मतलब कि एक आम आदमी तक पहुंचने का सिर्फ एक अब ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहा. यू हैव मीडिया, यू हैव इंटरनेट, यू हैव प्रिंट, देयर आर अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज जिसको आपने यूटिलाइज करना है. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टाइम अभी थोड़ा कम रहा, इंडस्ट्री को 10-12 साल ही हुए हैं इतना हाइप मिलने पे, तो वी फेल्ट के अवेयरनेस की एक लैक है. एंड आई थिंक people like Halal Tamweel and other institutions are already working on this in a very positive way कि इस चीज का इसका जो गैप है वो नैरो किया जाए. तो ये आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द टाइम कि वी नीड टू ब्रिंग इन गुड फाइनेंशियल डेटा कंट्रीब्यूटर्स ताकि लोग डिफरेंट लेमैन को एटलीस्ट वो लेमैन तक वो बात पहुंच सके किसी भी मीडियम से, आइदर थ्रू योर चैनल, आइदर थ्रू योर शो, आइदर थ्रू हलाल तमवील और थ्रू एनी अदर मीडियम. से जितनी इस पे बात होगी, जितनी इस पे चीजें डेवलप होंगी, इतना इस इंडस्ट्री को प्रमोट मिलेगा. इंडस्ट्री को प्रमोट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली फैसल साहब से एग्री करेंगे कि जितना इंडस्ट्री को प्रमोट मिलेगा, इंडस्ट्री उतना ही कंटेंट वापस थ्रो कर सकेगी पब्लिक में टू, एंड दैट विल गिव देम अ रिपल इफेक्ट. एक मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा, डेटा को भी मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए. यानी कि अगर हम लोग इंडस्ट्री को जितनी भी अभी ग्रोथ हुई है उसको वहां तक रोक दें या वहां तक हम लोग सोचें कि ये बहुत कम है और आगे मजीद कोई काम ना करें, तो ये शायद एक बैक स्टेप होगा हमारे लिए. डेफिनेटली वो तो आपने पॉजिटिव लेके चलना है और आगे आप जब तक नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 7% पे किसी को कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन स्टिल it's a good achievement in the last 10 years. However, we feel कि a lot needs to be done. और जैसे फैसल साहब ने कहा कि 93% अभी तक ट्रेडिशनल है. बिल्कुल. तो 7% से even if we grow to 15-20% in the next 5 to 10 years, like it will be 100% growth. कौन सी इंडस्ट्री में आपको 100% ग्रोथ मिलेगी over the next 5 years? बिल्कुल. और दूसरा ये कि let's not forget कि numbers are showing that that's how it's gonna grow. It's gonna probably double up in the next 5 to 10 years. And I think चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो रेगुलेटर्स हो, चाहे वो बैंक्स खुद हों, किसी को इस बात पे डाउट नहीं है कि वो इस तरह ग्रो होगी. लेकिन आई थिंक द की थिंग जो मैसेज which should go across, and I think Iman is doing a good job in that in terms of holding such forums, कि the information should not travel from a professional to a professional. It should not be a B2B information. It should be B2C information. The purpose of this show is that. हाँ, क्योंकि कंज्यूमर अनअवेयर है. अच्छा, और किसी भी इंडस्ट्री में, मुझे 14 साल हो गए माशाल्लाह फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में जो जागन होती है, जो उस इंडस्ट्री की जागन जिसे हम कहते हैं, उसको समझना जो है बड़ा एक इशू है. और अगर हम इस्लामिक फाइनेंस को भी सिर्फ कुछ जागन जो कुछ नामों के साथ आइडेंटिफाई कर ले कि ये मुराबा है और ये मुशार, तो वो पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज एंड दे विल ऑलवेज कम बैक विद आंसर्स एंड क्वेश्चंस कि यार हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल बैंकिंग. The key thing should be that we should translate that there are two systems which are parallel to each other. They provide similar opportunities. We feel that there are opportunities which are similar to the conventional banking, and if you are a good Muslim, it takes just a conscious decision to switch. Exactly. It would not harm your investment decisions. It's almost the same. It's pretty much the same thing. अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन है सलमान साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि एक मिसकॉन्सेप्शन है अभी भी. आपने बोला कि रिस्क लो है, मुझे समझ आ गई बात, लेकिन जहां तक मेरे रीडिंग्स हैं वो ये है कि मिसकंसेप्शन ये अभी तक मार्केट में फैला हुआ है कि हाई रिस्क इज द इस्लामिक इन्वेस्टमेंट. तो पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता कि आया ये मिसकंसेप्शन ही है या इसमें कोई सदाकत भी है, और अगर किसी हद तक सदाकत है भी तो क्या इन रिस्क को किसी तरह कम किया जा सकता है, कोई टेम्पटेशन क्रिएट की जा सकती है एक पब्लिक के लिए? देखिए, किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रिस्क जो एक क्रिएट होता है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह लेवरेज होता है. तो इस्लाम में तो लेवरेज को बहुत ज़्यादा यानी इंकरेज किया गया है कि हम कम से कम रखें. अगर हम हलाल स्टॉक्स की बात करें तो हम सिर्फ उन्हीं हलाल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो हमारे पास शरिया प्रिंसिपल्स हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं हलाल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि जिनका लेवरेज कम से कम हो. यानी अब ये रेशो जो है जो सेट किया गया है वो 37% तक कम कर दिया गया है. तो अगर आप देखें कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस फाइनेंशियल क्राइसिस में जो बैंकरप्ट भी हुए और जो तबाह भी हो गए, उनमें आप देखें कि हमारे पास लेमन ब्रदर्स था कि जिसकी बैलेंस शीट जो है वो $700 बिलियन की थी. पाकिस्तान जो कि 25वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी है, उसका GDP जो है वो $200 बिलियन तक का नहीं है. यानी $700 बिलियन में तो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के GDP की हम बात कर रहे हैं. इतनी बड़ी कंपनी थी, मगर यह है कि उसकी बैलेंस शीट में अगर इतने एसेट्स थे तो तकरीबन इतनी ही लायबिलिटीज भी थी.
یعنی 98% ان کی جو بیلنس شیٹ تھی وہ ہائیلی لیوریج تھی. تو اس طرح کے انسٹیٹیوشنس کی ناکامی کے بعد ہمیں یہ سبق بھی ملا اس فائنینشیل کرائسس سے کہ لیوریج جو ہے, بہت زیادہ لیوریج اگر ہوگا تو فائنینشیل کرائسس میں ان انسٹیٹیوشنس کو بہت پرابلم ہوگی. اسلامک فائنینس میں لیوریج کو ناپسندیدگی کے اعتبار سے دیکھا گیا ہے. ہمیں انہی اسٹاکس میں انویسٹمنٹ کی اجازت ملتی ہے کہ جن کا لیوریج کم ہو, اور اگر ہم دیکھیں کہ ان پرنسپلس کو اپلائی کرتے ہوئے جو ہمارے پاس حلال اسٹاکس کی لسٹ آتی ہے تو وہ ساری کمپنیز ایسی ہیں کہ جو بلو چپ کمپنیز ہیں, جو کہ اپنا کم لیوریج رکھتی ہیں, تو ان میں رسک خود بخود کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسلامک انویسٹمنٹ میں جتنے بھی آپشنز ہوں گے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریئل ایسٹ ضرور ہوگا, اور ریئل ایسٹ کی بیکنگ کو انشور کرتی ہے کہ رسک جب بھی اگر ہم ٹرانسفر کریں گے فردر سیکورٹائزیشن کے بعد بھی, تو بیسیکلی اس کے بیک پہ ریئل ایسٹ ضرور موجود رہے گا. اگر آپ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ رسکی انویسٹمنٹ تصور کی جاتی ہے ڈیریویٹوز, تو اسلامک فائنینس میں اس طرح کے جو ایگزوٹک ڈیریویٹوز ہم نے دیکھے ویسٹ میں, تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ڈیریویٹوز کی جو مارکیٹ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ پوری ٹوٹل جو ورلڈ کی جی ڈی پی ہے اس کا 15 گنا ڈیریویٹوز کی مارکیٹ ہے. تو اسلامک فائنینس میں اس طرح کے ایگزوٹک ڈیریویٹوز کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. اسلامک فائنینس میں اس چیز کی پروویژن ہے کہ ہمیشہ جو بھی ایسٹ کریٹ ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ایک بات کی تھی سکوک کی, چونکہ راہیل صاحب نے ایک بک بھی کو ایڈٹ کی اسلامک سکوک پہ, تو میں چاہوں گا کہ سکوک کو اگر گراس روٹ لیول سے سمجھانے کی کوشش کریں تو کس طرح آئیں گے؟ دیکھیے بیسکلی سکوک ایک عربک ورڈ ہے, اٹ کمز فرام دا ورڈ سک. سک از ون تھنگ, سکوک از دا ملٹیپل آف اٹ. مارکیٹ فائنینشیل مارکیٹ میں سکوک از یوٹیلائزڈ ایز اے ورڈ ایز این آلٹرنیٹیو ٹو بانڈ. جو کنونشنل بانڈز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے, یا ٹی ایف سیز کہہ لیں اس کو, جس کا نام ٹرم فائنینس سرٹیفکیٹ ہو گیا, اس ٹائپ کے سرٹیفکیٹ جو ایشو کرتے ہیں بوروئنگ کے لیے, انٹرسٹ بیسڈ جو بورنگز ہوتی ہیں بانڈس کی, اس کا ایک آلٹرنیٹیو ہوتا ہے سکوک. اٹ از بیسکلی جو کنونشنل میں آپ کہیں گے اگر ایک بانڈ ہے یا ٹی ایف سی ہے, اسی کا اسلامک ورژن کو کہتے ہیں سکوک. سکوک ٹھیک ہے. سکوک بیسکلی کچھ زیادہ اتنا ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. اٹ از اے سرٹیفکیٹ جس کے بیک پہ کچھ ریئل ایسٹس ہوں, اور وہ سرٹیفکیٹ ایک آئیدر انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہو یا ریٹیل انویسٹر ہو, وہ چیز خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سکوک میں ملٹیپل, جس طرح نارمل کنونشنل بانڈز میں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے بانڈ بھی ہوتے ہیں, آپ کے کمپنیز کے بھی بانڈز ہوتے ہیں, کمپنی کی ٹی ایف سیز بھی ہوتی ہیں, اسی طرح سکوک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے سکوک ہوتے ہیں, کمپنیز کے سکوک ہوتے ہیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے سکوک ہوتے ہیں, ایون فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے سکوک ہوتے ہیں. تو اٹ از اے وے ٹو پروموٹ ان انویسٹمنٹ. اٹس این انویسٹمنٹ وہیکل. جس طرح ایک بانڈ آپ کو ایک فکسڈ انٹرسٹ دیتا ہے یا فکسڈ ریٹرن دیتا ہے, آن دی ادر ہینڈ سکوک شریعہ کمپلائنٹ ہوتا ہے, اور اس کے اندر ڈفرنٹ ماڈلز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ویریبل پروفٹ کماتے ہیں اینڈ یو آر ایکچولی دا اونر آف دا انڈر لائنگ ایسٹس. اچھا, دیٹس اے ڈفرنس. بانڈ میں یو ڈو ناٹ اون دا ایسٹ, ٹھیک ہے, یو آر لائبل ٹو بی پیڈ. سکوک کے اندر یو ایکچولی اون دا انڈر لائنگ ایسٹس اینڈ یو گیٹنگ اے ریٹرن آن دیٹ ایسٹس. کہ جو بھی فار ایگزامپل میرا ایک ایسٹ ہے, میری کمپنی ہے, میں نے ایک فیکٹری لگانی ہے, مشین خریدنی ہے, تو میں نے اگر سکوک ایک آفر کیا ہوا ہے اور سلمان صاحب نے یا فیصل صاحب نے اس کو پرچیز کیا ہے سکوک کو, تو ٹیکنیکلی دے اون اے پورشن ان دیٹ مشین. اچھا, اور جو اس مشین کی یوٹیلائزیشن ہے, جو اسے پروفٹ کمایا جا رہا ہے, تو اٹ از شیئرڈ ود دیز انویسٹرز اینڈ دیز سرٹیفکیٹ ہولڈرز. تو بیسکلی سکوک کا ایسپیکٹ زیادہ ایکویٹی ماڈل پارٹیسپیشن اور ایک جوائنٹ کولیبریشن میں آتا ہے, رات دن جب بانڈس کی بات کی جاتی ہے تو زیادہ تر وہ فکسڈ ریٹ انٹرسٹ ایک لائبلٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو اس چیز کو اگر فیصل صاحب میں پوچھوں کہ اس چیز کو ایویلویٹ کس طرح کیا جائے گا, یعنی کہ کس طرح ہم اپنی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز, دیر آر سکوکس, دیر آر مینی ادر اپرچونیٹیز, تو ان کو کس طرح ایویلویٹ کیا جائے پہلے تو یہ, اور اس کے بعد اگر ایویلویٹ کر بھی لیا ہے تو کیا ایک پورٹ فولیو ڈائیورسفیکیشن کی جا سکتی ہے, کس طرح کی جائے گی وہ؟ جی, پہلے تو میں سلمان کی بات میں تھوڑا سا ہو گیا بیچ میں, راہیل واز ایکسپلیننگ سکوک, جسٹ ٹو تھنگس ٹو ایڈ فرام دا رسک پرسپیکٹو. ایکچولی اسلامک فائنینس ایک ایسی فیلڈ ہے وچ ہیز آلویز گرون آن دا ورلڈ کرائسس. ٹھیک ہے, اوکے, اینڈ اس وقت جتنی بھی اسٹڈیز اویلیبل ہیں وہ یہ شو کر رہی ہیں کہ 2008 کے کرائسس کے بعد, گلوبل اکنامک کرائسس کے بعد, اسلامک فائنینس کو ایک نئی لائف ملی ہے, فردر بوسٹ ملا ہے, بالکل, اور جس کے اندر صرف مسلمان ہی اسلامک فائنینس کی طرف نہیں آ رہے,
In fact, non-Muslim are looking at it as an option which is an alternate to the conventional Islamic finance. آج اگر آپ بک اسٹور جاتے ہیں there are multiple books available which talk not in terms of capitalism, they in fact talk in terms of economy of enough. And I think that's something which Islam has been teaching us for last 1400 years. میری اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ ریلیجن کی شاید محدود ہو, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ اس میں مجھے یہی ملتا ہے کہ جی ہم نے جو ہے کسی لیول پہ جا کے جو ہے اپنے آپ کو بولنا ہے کہ ہاں جو ہم نے کر لیا صحیح ہے, اچھا ہے, اب ہم نے سوسائٹی کے لیے بھی کام کرنا ہے اور ہم نے اب دوسروں کے بینیفٹ کے لیے بھی کام کرنا ہے. تو آئی تھنک اس وجوہات کی بنا پہ جسٹ ایڈنگ اپ آن سلمان اینڈ جسٹ فار دا کلیئرٹی ٹو دا پیپل ہو آر ویوئنگ دس شو کہ اسلامک فائنینس جو ہے وہ صرف اب ہمیں اٹریکٹ نہیں کر رہا, وہ نان مسلمس کو بھی اسی طرح اٹریکٹ کر رہا ہے, اور اس کی مین ریزن جو ہے وہ ریئل ایسٹ کا ہونا ہے. اچھا سر, انٹرپشن کی سوری, چونکہ ٹائم کی تھوڑی کمی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈائیورسفیکیشن امپورٹنٹ ہے, پورٹ فولیو ڈائیورسفیکیشن ہونی چاہیے؟ جی دیر از ون تھنگ کہ میں نے شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اٹس دی ادر تھنگ کہ میں نے اس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے. کوئی بھی اچھا بزنس مین اور کوئی بھی اچھا انویسٹر ہمیشہ کوشش یہ کرے گا کہ وہ تمام کے تمام اپنی جو بیٹس ہیں وہ ایک ہی باسکٹ میں نہ رکھے. Everyone would like to distribute it. یہ تو ایک رول ہے, بیسک رول 101 ہے جو سبھی کو سکھایا جاتا ہے. اچھا اگر جلدی سے ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں, راہیل صاحب ٹائم کی تھوڑی کمی ہے, پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ فورن کرنسیز کی انویسٹمنٹ بڑھ چکی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹرینڈ کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں, کیا یہ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, ہمارے پاس آپشنز ہیں, پلس ایک اچھے انویسٹر کو اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسفائی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو جب ڈائیورسفیکیشن کی بات آتی ہے تو وی ہیو اگین ملٹیپل آپشنس کہ آپ میوچل فنڈ میں انویسٹ کریں, اسٹاکس میں انویسٹ کریں, آپ کسی اور بینک میں کوئی سیونگ اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ کریں اسلامک بینک کے ساتھ. اب وہ ہے اگر آپ پاکستان میں کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل یو ہیو پاکستانی کرنسی. ٹھیک ہے, تو ایک تو پاکستانی کرنسی پی کے آر ہو گیا, بٹ اب ہمارے پاس اور بھی آپشن آ گئے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ فورن کرنسی میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, لائک ڈالرز ہو گیا یا دوسری فورن کرنسی میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اور یہ ٹرینڈ بڑھتے ہوئے آ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کی جو اپریسیشن ہے اگینسٹ پاکستانی کرنسی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا, تو لوگ ایز اے انویسٹر دے وانٹ ٹو سیکیور دیئر انویسٹمنٹ, دے وانٹ ٹو سیکیور دیئر ریٹرنس. جس طرح سلمان نے کہا کہ انفلیشن زیادہ ہے, تو انفلیشن کو بیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک ایسی انویسٹمنٹ کی جائے جو کہ اس کو ایٹ لیسٹ کور اپ کر لی جائے. تو زیادہ ٹرینڈ جو بڑھنے کا ٹرینڈ ہے وہ اسی لیے ہے کہ یو انویسٹ ان ادر کرنسیز آلسو ڈائیورسفائی, ناٹ جسٹ یہ کہ آپ فورن کرنسی میں کریں, پاک روپیز میں بھی کریں, اور اس کو آگے آپ ڈائیورسفائی بھی کریں دوسری کرنسیز میں, تاکہ آپ کا پورٹ فولیو ایک اسٹیبل پورٹ فولیو اور اسٹیبل انکم آ جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ راہیل صاحب, آپ نے ماشاءاللہ کافی انفارمیشن ہم سے شیئر کی. فیصل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, سلمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آج ہم لوگوں نے اپنے ٹاپک کو ڈسکس کیا جس میں ہمیں پتہ لگا کہ کس طرح اکنامک سچویشن ہے پاکستان کی, کیا کیا انویسٹمنٹ اور سیونگ کی اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں, ایگزیکٹلی انویسٹمنٹ اور سیونگ میں کیا ڈفرینس ہے جو راہیل صاحب نے ہم سے شیئر کیا. ایک انویسٹمنٹ کلچر جو اسلام پروموٹ کرتا ہے اس میں کیا کیا ہمیں اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ رسک جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ اسلامک فائنینس میں یا اسلامک انویسٹمنٹ میں ایک رسک ہوتا ہے, اس کی مسکنسیپشن ہم نے دور کی. ہم نے بتایا کہ یہ رسک کتنا کم ہے. اسی طرح کا ایک اور نیا ٹاپک ہم اگلے ہفتے دوبارہ لے کر آئیں گے کچھ نئے گیسٹ کے ساتھ اور مزید ڈسکشن کریں گے. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. This program is brought to you by in association with I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it.